اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 18 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 18۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی والنذر۔ ترجمہ: عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ عاد ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو ان پر میرا عذاب آنا کیسا ہوا اور میرے عذاب سے ڈر دلانے کے فرامین کیسے ہوئے جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس آ چکے تھے۔ آیت نمبر 19 اور 20۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلِ مُنقَعِرٍ۔ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے ہوں۔ تفسیر: پہلی آیت سے قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے قوم عاد پر ایسے دن میں ایک بہت تیز چلنے والی، نہایت ٹھنڈی اور سخت سناٹے والی آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی نہ بچا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ وہ آندھی لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے ہوں، اور پھر سر کے بل انہیں زمین پر اس طرح دے مارتی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ اور جس دن وہ آندھی آئی تھی وہ دن مہینے کا آخری بدھ تھا۔ بعض لوگ مہینے کے آخری بدھ کو منحوس کہتے ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، مگر یہ غلط ہے کیونکہ اس بدھ کی نحوست صرف قوم عاد کے لیے تھی۔ آیت نمبر 21۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ۔ ترجمہ: تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تفسیر: علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوم عاد کے واقعے میں 2 مرتبہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ فرمائے جانے کی ایک وجہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مقام پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے اور اس مقام پر اخروی عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 کے اندر۔ ترجمہ: تو ہم نے ان پر ان کی منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ پہلے مقام پر قوم عاد کو ان کی ہلاکت سے پہلے ڈرایا گیا ہے، اور اس مقام پر قوم عاد کی ہلاکت کے بعد دوسروں کو ان پر آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے یا نصیحت لینے والا۔ تفسیر: قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی یاد تھیں، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کے دلوں میں قرآن اس طرح محفوظ ہوگا جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں انجیل محفوظ تھی۔ آیت نمبر 23۔ کذبت ثمود بالنذر۔ ترجمہ: سمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ تفسیر: اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرانے والی باتوں اور ان نصیحتوں کو جھٹلایا جو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے سنی تھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر انہیں جھٹلایا۔
یاد رہے کہ قوم سمود نے اگرچہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار شمار ہوتا ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، اسی لیے یہاں آیت میں جمع کا صیغہ یعنی النذور کا ذکر اسی لیے ہی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 24، قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ ترجمہ، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک ہی آدمی کی تابع داری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ تفسیر، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ اس بات پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کے کس طرح تابع ہو جائیں، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکیلا ہے، یوں ہی وہ نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی سردار ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ آیت نمبر 25 اور 26، اُلْقِیَ الذِّکْرَ عَلَیْہِ مِن بَیْنِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ اَشِرٌ سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْکَذَبُ الْأَشِرُ۔ ترجمہ، کیا ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ تفسیر، پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے انہیں چٹلاتے ہوئے کہا کیا ہم سب میں سے صرف حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ ہم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہے اور ان کا حال بھی اچھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو بہت جلد خود ہی جان جائیں گے کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ آیت نمبر 27 اور 28، اِنَّا مُرْسِلُو نَاقَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَدَرٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تفسیر، پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ایمان قبول کرنے کی شرط مقرر فرما کر یہ بات بھی منظور کر لی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح علیہ السلام تم اس بات کا انتظار کرو وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور ان کی ایذا پر صبر کرو اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی کی باری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن ان کا ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی ہی پانی پیے گی، اور جو دن قوم کا ہے اس دن صرف قوم پانی پیے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔